والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا، یعنی مہاجرین سے پہلے یا ان کی ہجرت سے پہلے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ طیبہ میں اور ایمان میں انہوں نے گھر بنا لیا، یعنی انہوں نے مدینہ پاک کو وطن بنایا اور ایمان کو اپنا مستقر بنایا اور اسلام لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے 2 سال پہلے ان لوگوں نے مسجدیں بنائیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ یحبون من ہاجر الیہم، دوست رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے، یعنی جو ہجرت کر کے مہاجرین آئے، یہ مدینے والے ان سے پیار کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، چنانچہ اپنے گھروں میں انہیں اتارتے ہیں، اپنے مالوں میں انہیں نصف کا، آدھے کا شریک کرتے ہیں۔ جب مہاجرین مدینہ شریف پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی قرار دیا۔ اس انصاری بھائی نے اپنی پوری آدھی جائیداد مہاجر کو دے دی، اگر گھر ہے تو آدھا گھر، باغ ہے تو آدھا باغ، گھر کا سامان ہے تو آدھا سامان مہاجر کو دے دیا۔ یہاں تک کہ اگر کسی انصاری کی 2 بیویاں تھیں تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر دونوں میں سے ایک کو طلاق دی، اس خاتون نے عدت گزاری اور اس کا نکاح مہاجر سے کر دیا۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیے گئے، یعنی ان کے دلوں میں کوئی خواہش اور طلب نہیں پیدا ہوتی اس چیز کی جو مہاجرین دیے گئے، یعنی مہاجرین کو جو اموال غنیمت دیے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نودیر کے مالوں میں سے جو مہاجرین کو مال دیا، انصار کے دل میں ان کی کوئی خواہش نہیں پیدا ہوتی، رشک تو کیا ہوتا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نے انصار کے دل ایسے پاک کر دیے کہ انصار مہاجرین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی مہاجرین کو اپنی جانوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ان سے پیار اپنی جانوں سے زیادہ کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، خود شدید ضرورت ہو، پھر بھی مہاجرین کی یہ مدد کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بھوکا شخص آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کے حجروں پر معلوم کرایا، کیا کھانے کی کوئی چیز ہے؟ معلوم ہوا کسی ام المومنین کے یہاں، کسی زوجہ محترمہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، جو اس شخص کو مہمان بنائے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر جا کر بیوی سے پوچھا، کیا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بچوں کو بہلا کر سلا دو۔ یہاں یہ وضاحت سماعت کر لیں کہ حضرت ابو طلحہ کی زوجہ کا نام ام سلیم ہے، تو گھر جا کر ام سلیم سے آپ نے یہ پوچھا، کیا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے۔
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بچوں کو بہلا کر سلا دو، اور جب مہمان کھانے بیٹھے تو چراغ درست کرنے اٹھو اور چراغ بجھا دو تاکہ وہ اچھی طرح کھا لے۔ یہ اس لیے تجویز کی کہ مہمان یہ نہ جان سکے کہ اہل خانہ اس کے ساتھ نہیں کھا رہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہوگا تو وہ اصرار کرے گا اور کھانا کم ہے، بھوکا رہ جائے گا۔ اس طرح مہمان کو کھلایا اور خود ان صاحبوں نے بھوکے رات گزاری، ان کے بچے بھوکے سوتے رہے۔ جب صبح ہوئی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات فلاں فلاں لوگوں میں عجیب معاملہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہے، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ جب ہمارے گھر پر مہمان آئے تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اس کی تعظیم کرنی چاہیے اور اس کا دل خوش کرنا چاہیے، اس کی خدمت کرنی چاہیے اور کھانے پینے کی چیزیں پیش کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہے، تو جو اس سنت پہ عمل کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا، یعنی جس کے نفس کو لالچ سے پاک کیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی کامیاب ہیں۔